بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. میں ہوں عرفان علی. آئی اسٹوڈیو کے پروگرام پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ضلع رحیم یار خان کے اہم سیاسی مرکز میاں ولی قریشیہ میں، اور آئی اسٹوڈیو میں ہماری آج کی مہمان شخصیت ہیں جناب مخدوم ہاشم جواں بخت صاحب. ناظرین کرام، مخدوم ہاشم جواں بخت صاحب میاں ولی قریشیہ کی معروف سیاسی اور روحانی شخصیت مخدوم رکن الدین صاحب کے چھوٹے صاحبزادے ہیں. سابق وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار صاحب کے بھائی مخدوم ہاشم جواں بخت صاحب نے ایچ ایس این کالج لاہور سے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کینیڈا کی یونیورسٹی سے فائنانس میں اسپیشلائزیشن کی. آپ عالمی ادارہ سٹی بینک میں عرصہ 10 سال تک اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے. سٹی بینک میں وائس پریزیڈنٹ اور کارپوریٹ بینک ہیڈ کے عہدوں پر فائز رہے. ناظرین، یہ وہی عالمی مالیاتی ادارہ ہے جس سے پاکستان کے سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب بھی منسلک رہ چکے ہیں. اعلیٰ تعلیم یافتہ مخدوم ہاشم جواں بخت صاحب نے 2013 کے عام انتخابات سے عملی سیاست کا آغاز کیا. گزشتہ دور حکومت میں مخدوم ہاشم جواں بخت صاحب پنجاب کے وزیر خزانہ جیسے اہم منصب پر فائز رہے. انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ کے 4 مالیاتی بجٹ پیش کیے. تو آئیے ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم مخدوم ہاشم جواں بخت صاحب کے ساتھ ملکی سیاست سے جڑے دوسرے امور اور حالات حاضرہ پر گفتگو کرتے ہیں. مخدوم صاحب السلام علیکم. سر، سب سے پہلے تو آج کل الیکشن کی گہما گہمی ہے اور آپ کی کافی انتخابی حلقوں میں مصروفیات ہیں. اس کے باوجود آپ نے آئی اسٹوڈیو کے لیے وقت دیا، تو اس کے لیے ہم خاص طور پر آپ کے بہت مشکور ہیں. اچھا مخدوم صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ 3 بھائی ہیں، مخدوم خسرو بختیار صاحب، مخدوم ہاشم جواں بخت صاحب اور مخدوم عمر شہریار صاحب. آپ کے نام یہ بتاتے ہیں کہ جس شخصیت نے یہ نام رکھے وہ صاحب مطالعہ، صاحب ذوق اور صاحب علم شخصیت ہیں. وہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیے. شکریہ عرفان صاحب، آپ یہاں پہ تشریف لائے. آپ نے یہ وی لاگ کی جو کاوش شروع کی ہے رحیم یار خان ضلع میں، میرے خیال سے یہ بہت اچھا ایک سٹیپ آپ نے اٹھایا ہے، جس سے ہمارے وسیب کی عوام کو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ویژن، ان کی سوچ اور ان کی جو آگے حکمت عملی ہے اس کے بارے میں ایک بڑا اچھا طریقے سے ایک پیغام مل سکتا ہے عوام کو. جو آپ نے سوال کیا، یہ شخصیت میرے والد صاحب مخدوم رکن الدین، میرے دادا مخدوم کرم شاہ صاحب سجادہ نشین درگاہ مو مبارک. میرے والد 2 بھائیوں میں سے مخدوم حمید الدین صاحب تھے اور مخدوم رکن الدین. میرے والد صاحب کا بہت لگاؤ تھا فلسفے سے اور تاریخ سے، تو ہر نام کے پیچھے انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے، جیسے آپ نے کہا، رکھا. اور ویسے بھی وہ فیملی کے اندر بھی پائنیئر جانے جاتے تھے اپنی سوچ کی وجہ سے. انوویٹیو تھنکنگ کو انہوں نے بڑا پروموٹ کیا. ہماری بھی ان کے ساتھ جو نشست لگتی تھی، وہ ایک کتاب کے مطالعے کے بعد بیٹھ کے اس کی تشریح بڑے جامع انداز میں ہمیں اس کو لنچ کے ساتھ یا ڈنر کے ساتھ اس پہ ہم ڈسکشن کرتے تھے. اکثر وہ کتاب ہمیں بھی دی جاتی تھی کہ آپ بھی پڑھیں اور آپ بتائیں آپ کو کس زاویے سے یہ کتاب سمجھ آئی. تو تاریخ اور فلسفے سے ان کے لگاؤ کی وجہ سے ایک ورلڈ ویژن کو سمجھنے میں بھی بڑی مدد ملی. یہاں کے لوگ تو بڑے باخوبی واقف ہیں کہ میرے والد صاحب نے بہت ساری چیزوں میں پہلا اقدام اٹھایا. رحیم یار خان ضلع میں میکنائزڈ فارمنگ، ٹھیک، اس میں 60s میں میرے دادا جان کی وفات کے بعد انہوں نے اس کو فروغ دیا یہاں آ کے، کہ اس سے پہلے ٹریڈیشنل طریقے، جی ٹریکٹرز کی وہ نہیں تھے، ہارویسٹرز، کلٹیویٹرز، یہ چیزیں نہیں لائی جاتی تھیں. ٹھیک. تو پروڈکشن وغیرہ بھی کم ہوتی تھی. تو میرے والد نے ایگریکلچر کو میکنائز کیا اور ماڈرنائز کیا رحیم یار خان ڈسٹرکٹ میں. جدید ٹیکنالوجی سے اس کو ہم آہنگ کرتے جی بالکل، جی بالکل. اس کے علاوہ رحیم یار خان میں جہاز اڑانے میں میرے والد صاحب پہلے پائلٹ تھے. ان کو خود شوق تھا. آج بھی وہ جہاز ہمارے پاس موجود ہے، اور کبھی آپ کے ساتھ میں ان کے ان دنوں کے واقعات بھی ڈسکس کروں گا. ایک بڑا مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ والد صاحب ایک بار انڈیا کے بارڈر کراس کر گئے. انڈیا کے بارڈر کراس کر کے امرتسر میں انہوں نے لینڈ کیا، اور
وہ ایک اپنی نوعیت کا واقعہ ہے، بٹ رب تعالیٰ نے مہربانی کی کہ وہ ساتھ خیریت کے وہاں سے واپس آئے. تو یہ میرے والد صاحب کا ایک خوش قسمت ہیں ہم تینوں بھائی کہ ان کا سایہ ہم پہ رہا اور ان سے ایک اچھی تربیت ہم نے حاصل کی. اچھا مخدوم صاحب، یہ بتائیے کہ اگر ہم میاں ولی قریشیاں کے سیاسی گھرانوں کو دیکھیں تو بہت بڑے بڑے یہاں نام ہیں، لیکن گزشتہ 15-20 سال کی اگر ہم آپ کی سیاست پر ایک نظر ڈالیں تو سیاست ہو یا بزنس، آپ دونوں محاذوں پر اپنے باقی میاں ولی قریشیاں کے ہم اثر فیملی ممبرز اور گھرانوں سے بہت آگے نکل گئے ہیں. تو اپنی اس کامیابی کے پیچھے آپ کا کیا راز ہے؟ اس کا جواب بھی آپ کے پچھلے سوال سے منسلک ہے. میرے والد صاحب کا بڑا یہ اسٹرانگ ان کا بلیف تھا کہ ہم سب کو پریکٹیکل لائف کا ایکسپیرینس لینا چاہیے. تو چاہے وہ خسرو صاحب ہوں، عمر شہریار صاحب ہوں یا میں، ہم تینوں نے پریکٹیکل لائف میں پہلے کام کیا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا، خسرو صاحب از اے بار ایٹ لا، انہوں نے ایک لا فرم میں کام کیا. عمر شہریار صاحب بزنس سے پہلے بینک میں بڑا عرصہ کام کرتے رہ گئے. سٹی بینک میں بھی انہوں نے کام کیا، UBL میں بھی کام کیا. میں گریجویٹ کرنے کے بعد میں نے سٹی بینک کا مینجمنٹ ایسوسیٹ پروگرام جوائن کیا، جو ان کا فاسٹ ٹریک پروگرام ہوتا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے 10 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا، اور 6 سال میں آئی واز میڈ ون آف دا ینگسٹ وائس پریزیڈنٹ آف سٹی بینک. تو ایک عملی لائف کا ایکسپیرینس وہاں سے لیا. اور کارپوریٹ بینکنگ میں آپ کو بے انتہا کمپنیوں کے بزنس ماڈل اسٹڈی کرنے کو ملتے ہیں، چیزیں ملتی ہیں، اور آپ ان کو فائنینشلی ایویلویٹ بھی کرتے ہیں. تو پریکٹیکل لائف بزنس شروع کرنے سے پہلے جو یہ فاؤنڈیشن لے کی گئی، یہ بڑی ضروری تھی. اور ان سب کہنے کے باوجود بڑوں کی دعائیں، محنت اور رب تعالیٰ کا کرم. اچھا، اس سے جڑی بات مخدوم صاحب میں یہ پوچھوں گا کہ پولیٹکس میں آپ بائی چوائس آئے یا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے آپ نے اس کو چوز کیا؟ پولیٹکس کی یہ بھی ایک اپنی ایک الگ ہی کہانی ہے کہ میں نے مارچ 2013 میں نوکری سے استعفیٰ دیا، اور میں نے سوچا کہ میں بھی بزنس کے کچھ آئیڈیاز تھے میرے جن کو میں چاہتا تھا کہ میں آگے لے کے چلوں. ہوا یہ کہ مئی میں الیکشن تھا، تو میں سیاست میں ایک کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ آیا. ٹھیک ہے. اور کورنگ کینڈیڈیٹ کا جب وقت ختم ہو رہا تھا تو میں نے مخدوم صاحب خسرو بختیار صاحب سے پوچھا کہ کیا میں اپنے کاغذ اٹھا لوں. تو تب مجھے ادراک ہوا کہ ان کا ارادہ مجھے صوبائی سیٹ پہ لڑانے کا ہے. اس وقت تک سیاست کو میں سمجھتا تھا کہ میں ابھی تھوڑا زندگی کے کچھ اور مراحل ہیں جن کو عبور کر لوں، اس کے بعد قدم رکھوں. مگر ایک باری جب اس میں آ گئے تو پھر مجھے پبلک پالیسی سے بہت لگاؤ ہو گیا. ٹھیک. اچھا مخدوم صاحب، یہ بتائیے کہ 2018 کے عام انتخابات کے بعد جو حکومت بنی پنجاب میں، آپ کو اس میں وزارت خزانہ کا منصب ملا، اور کم و بیش آپ نے 3-4 بجٹ بھی پیش کیے. یہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ آئی تھنک اس سے بہتر ایکسپیرینس مل نہیں سکتا تھا. پنجاب کے اندر فائنانس منسٹری ایک سینٹرل ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ایک لائن ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. جہاں بھی فائنینشیل امپلیکیشنز ہوگی، آپ 4 بندے بھی رکھنا چاہیں کسی محکمے کے اندر تو اس کی بھی ایک فائنینشیل امپلیکیشن ہے. تو آپ کو ایک بڑا ایریل ویو مل جاتا ہے ساری کی ساری چیزوں کا کہ پورے ورکنگ فائنانس پورے پنجاب کی محکموں کی کس طرح چل رہی ہے. تو میرے خیال سے اس سے بہتر ڈپارٹمنٹ موجود نہیں تھا جس نے میری لرننگ کو بڑا انہانس کیا. میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ میں عملی زندگی میں جو سیکھا ہے، جو میں نے پڑھائی پہ سیکھا ہے، اس سب کو میں نے اپنی اس انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کیا. میرے خیال سے پنجاب کے اندر فائنانس اور پلاننگ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. ٹھیک. اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ مجھے یہ موقع ملا، یہ شرف حاصل ہوا کہ میں پنجاب کی خدمت کر سکوں. تو مخدوم صاحب، تقریباً جیسے میں نے عرض کی کہ آپ 3-4 سال پنجاب کے وزیر خزانہ رہے، تو ہمارا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، اپنے وسیب سے ہے. ایک بات ہم بڑی شد و مد کے ساتھ اس وسیب سے آواز اٹھتی رہتی ہے تخت لاہور کے متعلق کہ انہوں نے ہمارے وسیب کو، جنوبی پنجاب کو
ہمیشہ امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا ہے، خواہ وہ ملازمتوں کا معاملہ ہو، خواہ وہ ترقیاتی کاموں کا ہو، وسائل کی تقسیم ہو۔ تو 2013 کے عام انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت آئی پنجاب میں۔ ہم ان سے یہ سنتے رہے کہ انہوں نے جنوبی پنجاب کو اس کے حصے سے آگے بڑھ کر کم و بیش 32% شیئر دیا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور آپ وزیر خزانہ بنے۔ تو ان کا یہ جو کلیم تھا، ان کا یہ جو دعویٰ تھا، کس حد تک مبنی بر حقیقت تھا؟ میں نے پنجاب کے اس وسیب، جس سے میری مراد ہے 3 ڈویژنز، ڈی جی خان، ملتان اور بہاولپور، اس کا میں نے اعداد و شمار نکالے تھے۔ میں نے 18 سے پہلے بھی نکالے اور حکومت میں آنے کے بعد بھی نکالے۔ پہلے میں ذرا ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ فرق ہے کیا، جس نے یہ ہمارا بھی جنوبی پنجاب کی آواز اٹھانے کے لیے کیا وجوہات ہیں۔ اس میں جب آپ بات کرتے ہیں اس خطے کی پنجاب کے، تو اس کے سارے انڈیکیٹرز، چاہے وہ صحت کے ہوں، نکاسی آب کے ہوں، ہیلتھ کے ہوں، ایجوکیشن کے ہوں، یہ سب انفراسٹرکچر کے ہوں، یہ باقی پنجاب کی نسبتاً آدھے تھے۔ ٹھیک۔ تو یہ ایک بنیادی سوال اٹھا کہ کیا وجہ ہے، کیا وسائل نہیں ملے یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو یہ بنیادی وجہ کو آگے لے کے ہم چلے ہیں۔ تو پھر جب میں نے 18 کے اندر، وہ کیا ٹریس آؤٹ ہوئی بنیادی وجہ؟ میں عرض کرتا ہوں، اس میں وسائل اور ہیومن کیپیسٹی بلڈنگ، 2 بڑی کی چیزیں۔ اب میں دونوں کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ میں نے کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا جو تھا نا اکاؤنٹنگ کا، اس کو پفرا کہتے ہیں۔ 2018 سے میں نے کہا کہ 7 سال پہلے کا یہ سسٹم آیا ہوا تھا، اس کا خالی ریکارڈ نکالا۔ جب آپ نے ذکر کیا کہ جی آبادی کے مطابق 32% ملتا رہا، جی، کتاب کے اندر 32% دکھا دینا، ٹھیک، اور اصل میں حقیقی معنوں میں کتنا لگا، اس میں بہت بڑا گیپ تھا۔ ٹھیک، 32 دکھا کے لگا 17%، ٹھیک ہے، باقی پیسہ سال کے دوران فاسٹ موونگ سکیمز کی طرف، جو کہ اس خطے سے باہر تھیں، وہاں چلا گیا۔ یہ الفاظ کی ہیرا پھیری تھی؟ یہ میرے خیال سے صرف الفاظ کی ہیرا پھیری تک محدود نہیں تھی، یہ ان کو اندازہ تھا ٹھیک ہے کہ یہ پیسہ دکھا دیں اگر ہم تو لگے گا نہیں، تو بعد سال کے دوران کہیں اور جا سکتا ہے۔ تو میرا بنیادی جو ایشو اس سے یہ تھا کہ آپ اس کو اس خطے سے باہر نہ لے کے جائیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو یہ 32%، اگر رحیم یار خان کی کوئی اسکیم کسی وجہ سے، کوئی لا سوٹ ہو گیا، کوئی کانٹریکٹر بھاگ گیا، کسی وجہ سے اگر سلو بھی ہو جاتی ہے، تو وہ لیا میں لگ جائے، وہ ملتان میں لگ جائے۔ جغرافیہ حدود ہماری جغرافیہ حدود جو ہماری فاسٹ موونگ چیزیں چل رہی ہیں، ان کی طرف آپ اس کا رجحان کرتے ہیں، یہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کا میں نے جب حساب لگایا تو 265 ارب روپیہ جو کتابوں میں دکھایا ہوا تھا، وہ کبھی جنوبی پنجاب میں نہیں لگا۔ تو اس کے لیے پہلا، کیونکہ میرا تعلق بھی فائنانس کے شعبے سے بھی رہا ہے، تو میں نے کہا اس کا تو پہلے سب سے پہلے علاج کریں نا، سد باب اس کا کریں گے تو ایک آپ خوشحالی کا آپ کا باب شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے ایک الگ کتاب کے لیے کہ جنوبی پنجاب کی ہم کتاب الگ چھاپیں، تاکہ عام آدمی، یاد رکھیے گا جب پبلک رائٹ آف انفارمیشن ہے، جب آپ کتاب کو آسان طریقے سے بنا دیں اگلوں کے لیے، اور اس میں یہ لکھیں کہ جناب یہ 32% ملا اور یہ اس خطے میں اتنا لگا، تو ایک تو وہ ہم نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ دوسرا یہ کہ میں نے ایک قدغن لگوا دی اس حکومت سے کہ رنگ فینس کروا دیا۔ رنگ فینس سے میرا مراد یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کا پیسہ جنوبی پنجاب میں ہی لگے گا، کیونکہ کیپیسٹی کے ایشوز ہیں ہمارے یہاں۔ ہمارے یہاں اس کوالٹی کی ریسورسز بھی اویلیبل نہیں ہیں کہ اس پیسے کو خرچ کر سکیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ جنوبی پنجاب کے سب جو پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ سلو چل رہے ہیں۔ تو وہ قدغن کے بعد یہ حتمی چیز ضرور فیصلہ ہو گیا کہ یہ پیسہ اس وسیب میں ہی لگے گا، اس علاقے کا پیسہ ادھر ہی لگے گا۔ تو جنوبی پنجاب کا پیسہ الحمدللہ اس کے بعد سے جنوبی پنجاب میں ہی لگنا شروع ہوا۔ آپ نے اپنے 4 سالہ دور میں وزارت خزانہ کے دور میں اس چیز کو پھر انشور کیا؟ 100%۔
ٹھیک ہے. اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے آپ سے تھوڑا تفصیل سے میں بات بھی کرنا چاہوں گا کہ جنوبی پنجاب کے لیے ہم نے کیا کیا. جی. جنوبی پنجاب کا صوبہ بننے کے لیے آپ بہتر جانتے ہیں کہ 73 کے آئین کے اندر 2/3 اکثریت لازم ہے. یہ آپ کے اپر ہاؤس سے بھی پاس ہوگا, آپ کی نیشنل اسمبلی سے بھی پاس ہوگا, پھر جا کے ایک صوبہ بنایا جا سکتا ہے. دونوں فورمز میں 2/3 میجورٹی چاہیے. جی, دونوں فورمز میں آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے, اور پنجاب کی طرف سے آپ کو صرف ایک ریزولوشن چاہیے. جی جی, جو پاس ہو چکی ہے. جو پاس ہو چکی ہے. بٹ حقیقی معنوں میں صوبہ بننے کے لیے لیگل ریکوائرمنٹ ہے, اور وہ آپ کو پتہ ہے کسی حکومت, کسی ایک پارٹی کے پاس نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو صوبہ تو بن نہیں سکتا تھا اس ٹینیور کے اندر کم از کم. اس سے نیچے رہتے ہوئے کیا کیا جا سکتا تھا؟ 3 بنیادی مسائل ہیں جس کی بنیاد پہ صوبے کی آواز اٹھائی گئی تھی. ایک تھا وسائل, جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ اس کا ہم نے کس طرح سے پھر اس علاج کو ڈھونڈا, اس کے حل کو ڈھونڈا. دوسرا ہے کہ ہمارے یہاں ایک ریپرزنٹیشن ہیومن ریسورس کی بھی بڑی کم ہے. جب بھی آپ نے کوشش کی ہے کہیں اور سے, اگر اٹک کے کوئی صاحب کو نوکری ملی ہے رحیم یار خان میں, تو ایک ان کو واپس جانے کی ایک لگی رہتی ہے. بالکل. چھٹیاں بڑھتی ہیں, لوگ جمعے کو چلے جاتے ہیں, پیر کو آتے ہیں واپس, تو کام وہی 3 سے 4 دن ہوتا ہے. اور لوکل نمائندگی جب تک نہ ہو تب تک ہیومن کیپیسٹی بلڈ نہیں ہو سکتی. دوسرا ہمارا بڑا کام تھا کہ ہم یہاں کے لوگوں کو جاب کوٹے کے ذریعے نمائندگی دیں, اور اس میں بھی بڑے شفاف انداز میں کہ ٹاپ 10% آپ پورے پنجاب میں اوپن میرٹ رکھیں, اور باقی کو جیوگرافی بنیادوں پہ آپ اس علاقے کے لوگوں کو میرٹ کے مطابق ان کی بیس پہ آپ ہائرنگ کروائیں. تو یہ ہم نے انٹروڈیوس کرایا تاکہ جاب کوٹا مل جائے. تیسری یہ تھی کہ آپ کو لاہور دور پڑتا ہے یہاں سے. آپ کے بڑے پرانے قدیمی شہر بڑے بہترین انفراسٹرکچر والے ملتان اور بہاولپور موجود ہیں. تو ہم نے 16 محکموں کو ان 2 کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا کہ یہ ان 2 شہروں میں آ جائیں, اور یہاں پہ ایک فعال سسٹم کو موجود کیا جائے تاکہ یہاں کے لوگوں کی خدمت یہیں پہ بیٹھ کے ہو جائے. اور اس کے رولز آف بزنس پہ بہت ٹائم لگا, مگر ایک امپاورڈ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ قیام میں آیا. سر, یہ تجربہ آپ کا کامیاب رہا؟ دیکھیں, ایڈمنسٹریٹو یونٹس پراپرلی فنکشن کرتے ہیں جب آپ ان کو پراپر اٹانومی دیں. ایک صوبے کے اندر رہتے ہوئے سیمی اٹانومس نیچر کو اگر دیکھا جائے, نیم اٹانومی کو, تو اس میں اس سے بہتر سٹرکچر میں انویژن نہیں کر سکتا تھا. اور جو ہمارے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں, ابھی میں ان کا بھی کچھ عرصے پہلے بیان پڑھ رہا تھا کہ خاطر خواہ بہتری آئی ہے انڈیکیٹرز میں جب سے یہ ریجنل فوکس آیا ہے, کیونکہ ایریا بھی بہت بڑا ہے نا. اگر آپ دیکھیں آبادی کے لحاظ سے تو 11-12 کروڑ سے اوپر یہ پنجاب کا صوبہ ہے. دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ اتنا بڑا ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہو. تو لوگوں کو وسائل تک پہنچنے کے لیے تاکہ ان کو فیسلٹیز مل سکیں, جب آپ نے اس کو کمپیکٹ کیا ہے تو اس میں بہتری آئی ہے. مگر جیسا کہ حکومتی پبلک سیکٹر میں ہوتا ہے, ان فیصلوں کا ایکچوئل امپیکٹ اب آپ کو 4, 5, 6, 7 سال بعد آنا شروع ہو رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں وسائل بھی بہت بہتر ہو گئے ہیں, ساتھ ساتھ یہ ہیومن کیپیسٹی بھی اب اس کی بلڈ ہو رہی ہے. اچھا مخدوم صاحب, جنوبی پنجاب صوبہ کے حوالے سے آپ نے آئینی مشکلات کا اور رکاوٹوں کا ذکر کیا ہے, وہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اور جب تک نیا صوبہ نہیں بن پاتا, آپ نے جنوبی پنجاب کی محرومیوں کے ازالے کے لیے اپنے اقدامات بھی ذکر کیے. یہ تو واضح ہے مخدوم صاحب کہ آپ ذاتی طور پر جنوبی پنجاب صوبہ کے قیام کے نہ صرف حق میں ہیں بلکہ آپ اس کے مدعی ہیں. لیکن میرا آپ سے یہاں سوال یہ ہے کہ کیا آپ جنوبی پنجاب کی طرح ملک میں مزید نئے صوبوں کے بھی حق میں ہیں؟ اور اگر آپ کے خیال میں مزید صوبے بننے چاہیے تو کیا یہ صوبے تاریخی, ثقافتی, لسانی بنیادوں پر بننے چاہیے یا سائنسی اور انتظامی بنیادوں پر بننے چاہیے؟ اس پہ بہت مطالعہ موجود ہے. جی.
کئی ملکوں میں یہ لسانی بنیادوں پہ بھی بنے ہیں، ثقافتی بنیادوں پہ بھی بنے ہیں، اور تاریخی بنیادوں پہ بنے ہیں، ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ بنے ہیں. تو ہم ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ڈائیورسٹی کو اگنور کیا جائے. مگر ہم ایک بہت بڑا پاپولس ملک ہے. ہماری آبادی، ہم دنیا کے ٹاپ 5 یا 6 موسٹ پاپولس کنٹری میں ہمارا شمار ہوتا ہے آبادی کے لحاظ سے. تو ایڈمنسٹریٹولی اب آپ اور ہم جو بات کر رہے ہیں اس وقت، ہمارا اینڈ گول کیا ہے کہ بہتر گورننس ہو جائے، بالکل پبلک سروس ڈیلیوری بہتر ہو جائے. میرے خیال سے کیونکہ جو ہمارے ایگزسٹنگ سٹرکچرز موجود ہیں، اگر آپ پاکستان کی تاریخ بھی دیکھیں تو یہ ملک کے صوبے نہیں تھے. یہ 4 صوبوں نے ایک ملک کا انتخاب کیا تھا، چوز کیا تھا، اور ایک فیڈریشن بنائی تھی. تو ان صوبوں کے اندر بڑے پرانے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچرز موجود ہیں. انہی کو ہم اگر استعمال کریں، اور بیسکلی میری اپنی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ پاکستان کی یونٹس کو، ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو ہم زیادہ فعال کر سکتے ہیں اگر وہ چھوٹے سائز میں ہوں، تاکہ ہم عوام تک پہنچ سکیں. میں نے لاہور میں کام کرتے ہوئے وزیر خزانہ کے طور پہ یہ دیکھا کہ جب آپ لاہور میں ہوتے ہیں تو آپ بڑا محدود ایک ایریے پہ فوکس کیا ہوتا ہے، اور اتنا سینٹرلائز سٹرکچر سے جو آپ سروس ڈیلیوری کا سوچ رکھتے ہیں، جو ویژن رکھتے ہیں، وہ پہنچ نہیں سکتی. اچھا مخدوم صاحب، اب ہم صوبے کی بات سے ذرا ہم قومی سیاست پر آتے ہیں. اس وقت ہمارا ملک، اگر آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ معاشی بحران سب سے ایک بڑا مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے آنے والی حکومت کو بھی پہلا چیلنج یہی درپیش ہوگا. آپ اس وقت صوبائی نشست PP 260 کے ساتھ ساتھ قومی نشست NA 171 سے بھی امیدوار ہیں. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس بار بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں تو بینگ اے MN قومی اسمبلی پہنچنے کے بعد اسمبلی کے فلور پر معاشی بحران کے حوالے سے آپ کا ویژن کیا ہوگا؟ عرفان صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں پہلے تو یہ واضح کرتا چلوں کہ کچھ ذمہ داریاں صوبوں کی ہوتی ہیں. NFC ایوارڈ میں بڑا واضح ہے کہ کیا کیا فنکشن صوبوں نے پرفارم کرنے ہیں اور کیا وفاق نے کرنے ہیں. وفاق کے پاس سب سے بڑا ٹول جو ہوتا ہے وہ پالیسی میکنگ ہے. تو جو یہاں سے منتخب ہو کے اراکین جاتے ہیں، پالیسی میکنگ جو اس حکومت کی ہے وہ ایک چھوٹے سے چینج آف پالیسی سے اکانومی پہ بڑے میسیو امپیکٹس آتے ہیں، بہت زیادہ امپیکٹ لا سکتے ہیں. تو وفاق کے اندر پالیسی میکنگ، صوبہ ایڈمنسٹریٹولی آپ نے صحت کا نظام ٹھیک کیا، ڈاکٹر پہنچے نہیں پہنچے، بٹ کون سی دوائیاں لوکلی مینوفیکچر ہوں، کیا ٹیرف کے ریٹ فکس کیے جائیں، یہ پالیسیز بھی اوور آل آپ کی معیشت کی جو لینڈسکیپ ہے اس کو بڑا افیکٹ، بہت اثر انداز، بہت اثر. تو میں اپنے آپ کو ایک معیشت کا طالب علم سمجھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ میں اپنے آپ کو اپنے علم میں اضافہ کرتا رہوں. میرے خیال سے ہمارے صرف 2 بنیادی چیزیں جو فوکس کی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم ایز اے سوسائٹی بہت زیادہ کنزمپٹیو ہو گئے ہیں، کنزیومرزم کو ہم آگے لے کے گئے ہیں. یہ اچھی چیز بھی ہے. جب اکانومی گلوبلی بھی کووڈ وغیرہ میں نیچے آئی تھی تو ہماری انٹرنل کنزمپشن اتنی تھی کہ ہم نے ملک کی اکانومی کو چلائے رکھا، مگر ہماری ریلائنس امپورٹ پہ بہت زیادہ ہے. تو اس میں سے جو چیز نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ کھیل سارا ہے کہ آپ نے اتنی بڑی عوام کو ایک انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے جس کا $1 بل ہے، اور وہ کافی حد تک ان الاسٹک ہے، یعنی کہ اس میں کمی کرنا اتنا زیادہ نہیں ہم کر پاتے. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے اپنی جو یہ انرجی کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ہم ایک تو کمپیٹیٹیو ریٹس پہ لے کے آئیں اور ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں. اور آپ کا فیوچر جو نظر آ رہا ہے زر مبادلہ کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ ہم IT کو فروغ دیں. ٹیکسٹائل ٹھیک ہے،
اچھا پرانا ہمارا ایکسپورٹ میں نمبر 1 سیکٹر ہے، مگر جس ڈائریکشن پہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر جا رہا ہے اس پہ اگر ہم ٹھیک طریقے سے فوکس کر لیں تو میرے خیال سے ہماری انفلو آف ڈالرز بھی بہتر ہو جائے گا، اور آپ کی ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی کو آپ ساتھ ایڈریس کریں تو آپ کا امپورٹ بل بھی ریڈیوس ہو جائے گا. جیسے ہم انڈیا کی مثال لے سکتے ہیں کافی حد تک. کافی حد بالکل تک. بالکل. اچھا مخدوم صاحب، یہ آپ کی بات سے میں پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے قومی اسمبلی جو ہے اس کے ممبرز کا جو ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ قانون سازی، لیجسلیشن، اور اسی طرح ویژن دینا ہے جس کے اوپر پھر پالیسیاں بنیں. لیکن اگر ہم اپنی مروجہ جو سیاست ہے، انتخابی سیاست ہے، یہاں اراکین پارلیمنٹ بالخصوص قومی اسمبلی کے جو امیدوار ہیں ان کو کمپین کرتے دیکھتے ہیں تو وہ اپنے کمپین میں ایک موٹیویشن ہوتی ہے اپنے ووٹرز کو، پبلک کو، وہ وہاں کو ویژنری بات کرنے کی بجائے، کچھ اپنے اصل گولز پر بات کرنے کی بجائے وہ ڈیولپمنٹ کے نام پر عوام کو اپنے پیچھے لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا تضاد ہے؟ یہ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے. ٹھیک ہے. یہ 84-85 میں جو نان پارٹی بیس الیکشن آیا تھا نا، 85 میں، اس کے بعد سے یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ پولیٹکس کے ساتھ ڈیولپمنٹ کا ایک ساتھ ایم پی ایم این اے لیول، یہ ایک تاریخ ہے. میں آپ کو اس پہ کسی دن بیٹھ کے ایک گفتگو الگ سے کریں گے. ٹھیک ہے. مگر جہاں آپ نے بات کی پہلے، وہ یہ جو آج سلسلہ ہم کر رہے ہیں نا وی لاگس کا، جی، یہ آپ ایک بنیاد رکھ رہے ہیں ایشو بیسڈ پالیٹکس کی، جی، جس کی طرف ملک جائے گا، ایشوز پہ بات ہوگی، منشور پہ بات ہوگی، اور یہ خالی ویژن تو ایک ہو گیا، جی، اس کو عملی جامہ کیسے پہنانا ہے. ٹھیک ہے. جب اس پہ عوام سوال کرنا شروع کرے گی، جب اس کے ہم پیچیدگیوں کو سمجھنا شروع کریں گے بحیثیت ایک قوم، تب آپ دیکھیے گا آپ کی ترقی کی طرف ہم کس طرح انشاءاللہ گامزن ہوتے ہیں. ٹھیک. تو میری تو یہی سوچ ہے، اور میں سیاست میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پبلک پالیسی سیاستدانوں نے اس میں اپنا عملی کردار ادا کرنا ہے تو پبلک پالیسی کے اوپر پڑھنا بھی چاہیے. پبلک پالیسی اور عوام میں حقیقی معنوں میں اگر آپ نے ان کی زندگی میں ایک بہتری لانی ہے تو یہ کھوکھلے نعروں سے نہیں آ سکتی. یہ پبلک پالیسی کی جو ڈبیٹ ہے، یہ آپ جیسے مثبت سیاست کرنے والے جرنلسٹ بات کروائیں سیاستدانوں سے، ان کا منشور سمجھیں، ان کا ویژن سمجھیں، اور عوام میں اس کی بیس کو وزن ملنا چاہیے. اچھا مخدوم صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور سیاست میں بہت کامیاب ہیں. آپ نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بھی ضرور مطالعہ کیا ہوگا. تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا 76 سالہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں کبھی سویلینز کو مکمل طور پر حکومت ملی ہے یا نہیں ملی؟ آئی تھنک ہم ملی بھی ہے اور نہیں بھی ملی، مگر ہماری طرف پیشنس کم ہے. جب سے میں نے مخدوم صاحب ہوش سنبھالی ہے نا جی، تو مجھے تو جو ہماری حکومتی نظام ہے اس کے پلیئرز جو ہے نا بیہائنڈ دا سین کچھ اور نظر آتے ہیں. فرنٹ پر جو چہرے ہیں وہ بے شک وہ پولیٹیشنز کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ بس میں مجھے کچھ کبھی نظر نہیں آیا سر. یہ عرفان صاحب جو آپ کا سوال ہے نا، یہ ایک بنیادی چیز جس کا جواب آج تک نہیں ملا، اس کی طرف آپ اندیشہ دے رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمارے گورننس کے ماڈل میں فلا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اتنی بڑی آبادی کو آپ ایک وعدہ کرتے ہیں کہ میں آپ اس ملک کو خوشحال کروں گا، میں اپنے علاقے کے اندر خوشحالی کو عام کروں گا، تو آپ کے پاس جو 3 سطح کی حکومتیں ہیں، وفاق، صوبہ اور لوکل بلدیات، دنیا میں یہ ماڈل نہیں ہے کہ 3 طرح کی سطحیں ہوں اور تینوں سٹرونگ ہوں. مگر جہاں ترقی یافتہ ملک ہیں ان کے اندر بلدیات بڑا سٹرونگ ہے. ٹھیک. تو لوکل ڈیلیوری ہم نے وہ فوکس ہی نہیں رکھا. اب آپ 18ویں امینڈمنٹ کو بھی دیکھ لیں، جس میں NFC میں صوبوں کو خاطر خواہ وسائل ملے ہیں. جب اس کو آپ نے نیچے نہیں لے کے گئے،
ایک فعال بلدیاتی نظام کو ہم نہیں لے کے آئے تو لوکل ڈیلیوری نہیں ہوئی. اس لوکل ڈیلیوری میں کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں کر سکتا, یہ ایک لوکل کاؤنسل ہی کر سکتی ہے. تو جب اس کی ڈس سیٹسفیکشن کی آواز اٹھتی ہے تو چاہے گلی نہ بلی ہو, سولنگ نہ لگی ہو, جو ان کے کام نہیں ہے. اگر آپ میرے فرائض منصبی میں دیکھیں تو نہ کسی ایم این اے ایم پی اے یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے یہ ان میں شامل ہوتا ہے. پالیسی میکنگ ان کے کام میں شامل ہے. بٹ کیونکہ ہم نے ایک بالکل جو آپ کا حقیقی معنوں میں کام کرنے والا ٹیئر ہے اس کو ہی پاور نہیں دی تو پھر یہی انجام ہوگا. آپ سر ایک پولیٹیشینز ہیں تو ایک الزام خود سیاستدانوں پر اور اراکین اسمبلی پر بھی آتا ہے کہ بلدیات کو مضبوط نہ کرنے میں ایک بڑا بیریئر اور بڑی رکاوٹ خود یہ اراکین اسمبلی بھی ہیں جو اپنی پاور شیئرنگ چاہتے ہی نہیں ہیں. میں اس بات سے آپ کا کچھ حد تک اتفاق کروں گا. اس کا ریزن یہ بنایا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ کیپیسٹی نہیں ہے. تو یہ وہ مرغی اور انڈے والی سٹوری ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کسی کو امپاور ہی نہیں کریں گے, اس کو ذمہ دار ہی نہیں ٹھہرائیں گے تو وہ کیپیسٹی کیسے بلڈ کرے گا. ٹھیک ہے. تو اسی کھیل میں کشمکش میں رہتے ہوئے الیکشنز اور جو نظام ہے بلدیاتی وہ ایک بہتر نظام کو ہم نے کبھی پروموٹ نہیں کیا. اور میرا اپنا یہ رائے ہے کہ اگر پالیسی بیسڈ ایشو بنایا جائے تو یہ ایک پاکستان کے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ اس پہ سیاستدان ہوتے ہوئے بات نہیں کرتے. میرے خیال سے اگر ہم نے عوام کی زندگی میں بہتری لانی ہے تو ایک اچھا فعال بلدیاتی نظام کو فروغ دینا ضروری ہے. اس سلسلے میں سر 2000 کے اوائل میں ایک پریکٹس ہوئی. جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایک ضلعی حکومتوں کا ایک مقامی حکومت کا نظام دیا. اگر میں شارٹلی آپ سے پوچھوں تو اس پر آپ کس طرح سے کمنٹ کریں گے؟ میں نے جس طرح این ایف سی ہے اس طرح پنجاب فائنانس کمیشن بھی ہوتا ہے. میں پہلے 2013 سے 18 تک میں نے اس کی ٹیکنیکل ٹیم کو چیئر کیا تھا اور ایز فائنانس منسٹر میں نے 18 آنورڈز پنجاب فائنانس کمیشن کو بھی دیکھا. اس کی بنیادی وجہ سے کامیاب نہ ہوا, ایک تو ہمارا سسٹم ابھی تک ہم صحیح والے پہ بیٹھ نہیں سکے. بٹ میرے خیال سے اگر پاکستان کی تاریخ میں دیکھا جائے تو لوکل گورنمنٹ سسٹم میں چاہے وہ پرفیکٹ سسٹم نہیں تھا, اس میں بہت بہتری لائی جا سکتی تھی, مگر اگر کسی سسٹم ڈیلیوری کے قریب پہنچا ہے تو وہ وہی تھا جو اس دور میں آیا تھا. ایک بڑا بیسک پرنسپل ہے جس کو کہتے ہیں ہم بینیفٹ ٹیکسیشن. عرفان صاحب, اگر آپ زیادہ شوق سے ٹیکس پے کریں گے اگر آپ سے لوکل کاؤنسل ٹیکس لے اور آپ کی گلی کی اسٹریٹ لائٹ کا بلب چینج کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو اس کا فوراً بینیفٹ نظر آ رہا ہے. تو میرا اپنی سوچ یہ کہتی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹیکسز بجائے کہ فیڈرل لیول پہ لینے کے لوکل لیول پہ لینے چاہیے, تاکہ عوام میں یہ ٹیکس جو جی ڈی پی کا جو ایشو بھی ہے نا, جو ہماری 10% سے بھی کم رہتی ہے, یہ بہت بہتر ہو سکتی ہے اگر ہم یہ ٹیکسز لوکل کاؤنسل لیول پہ لے جائیں, کیونکہ لوگوں کو وہ پیسہ لگتا ہوا ان کی بہتری کے لیے نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا مخدوم صاحب, بینگ اے پولیٹیشین اور بینگ اے فائنانس ایکسپرٹ, آپ دنیا کے مختلف ملکوں میں گئے, آپ نے وہاں کی سیاست کو, طرز سیاست کو بھی قریب سے مشاہدہ کیا. تو کیا دنیا میں بھی ایسے ہی سیاستدان پائے جاتے ہیں جیسے پاکستان میں ہیں؟ سیاسی لیڈرشپ کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں. آئی تھنک پاکستان ابھی جمہوریت کے اس فیز میں ہے جہاں پہ یہ بڑی بیسک ڈیموکریسی کی ہم بات کر رہے ہیں. سسٹم ٹائم کے ساتھ ایوالو کرتا ہے. یہ درخت لگا ہوا ہے, اگر اس کو میں ڈیلی نکال کے دیکھوں اور کہوں کہ یہ اگرا ہے نہیں اگرا تو شاید یہ کم اگے گا. وہاں پہ جو کنٹینیوٹی ہے آف دا سسٹم اس نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ سیاست ایشو بیسڈ پالیٹکس پہ آ گئی ہے, مینیفیسٹوز پہ آ گئی ہے, اور لیڈرشپ پارٹی سینٹرک ہو گئی ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک ایوولوشن سے گزرتے ہیں اور ٹائم کے ساتھ یہ چیز پروگریس کرتی بھی آتی ہے. ہم اس سے ابھی کم و بیش میرے خیال سے کوئی جدت آ گئی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے. آج اگر ہم رحیم یار خان میں وی لاگ کر رہے ہیں تو جو چیز میں پہلے اندازہ لگاتا تھا کہ شاید 20 سال بعد آئے, وہ شاید اگلے 5 یا 10 سال میں ہمیں یہاں نظر آئے.
ایک صاحب دانش سے میری اس بارے بات ہوئی تو انہوں نے آپ کی بات کو سیکنڈ کیا کہ پاکستان کی جو 76 سالہ تاریخ ہے یہ بہت ایک محدود سا پیریڈ ہے. قوموں کو، معاشروں کو اور ریاستوں کو بندے 500 سال بیت جاتے ہیں. تو مخدوم صاحب اس سے جڑی ایک بات میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال پاکستان کی بن چکی ہے، ایک مایوسی کا ایلیمنٹ ہے ہر طبقے میں. کیا آپ کو پاکستان بطور ریاست 500 سال تو بہت دور ہے، 100-200 سال کی حد عبور کرتا نظر آ رہا ہے؟ مجھے انشاءاللہ جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں پاکستان کا نہ صرف وجود مگر اس کا ایک روشن مستقبل نظر آ رہا ہے، اور اس کے پیچھے بڑی بنیادی وجوہات ہیں. اس سوچ کے پیچھے پاکستان کو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. اس کی اسٹریٹیجک لوکیشن ہو، 4 موسم ہوں، قدرتی وسائل ہوں، تو کوئی بنیادی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارا بنیادی ایشو ایک ہے، وہ ہے ہماری ہیومن ریسورس مینجمنٹ. اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ آپ اور ہم اپنی سوچ بدل کے چینج کر سکتے ہیں. ملک کے اندر بنیادی فنی خرابی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کم کہہ سکتے کہ بھئی ہم ایک صحرا میں رہتے ہیں. اسٹریٹجی اور پالیسی میکنگ کے حوالے سے اسٹریٹجی، پالیسی میکنگ اور تھوڑی سی انٹروسپیکشن درکار ہے. ٹھیک. میں جو اپنا کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو تو میں ضرور دیکھوں، بٹ کچھ وقت ضرور نکالوں کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں، میں اپنی زندگی میں کیا مثبت کردار ادا کر سکتا ہوں معاشرے کے لیے، ملک کے لیے. جب یہ سوچ پرواں چڑھے گی تو میرے خیال سے یہ ملک کے ہیومن ریسورس کا ایشو ہم ریزالو کر لیں گے. اور یہ کیپیسٹی، میں اس پہ خالی، اور یہ ہیومن ریسورس بھی اگر آپ دیکھیں نا تو یہ کہیں بھی جاتی ہے تو وہ اپنا بڑا نام پیدا کرتی ہے. تو اگر ہم صحیح معنوں میں تھوڑا ایک اوور آل ایک نیشنل ریکنسیلیشن ڈائلاگ کے تحت ملک کی میجر سٹیک ہولڈرز، بزنس کمیونٹی بھی اس میں شامل ہے، سارے آپ کے پلرز آف سٹیٹ اس میں شامل ہیں، میرے مطابق تو بیٹھ کے اگر ایک جامع نیشنل ریکنسیلیشن ڈائلاگ اور ایک 10 سال کا وے فارورڈ دیا جائے، نو کوسچنز آسکڈ، ہماری ٹریجیکٹری انشاءاللہ. مخدوم صاحب اسی سے جڑی ایک بات میں یہ کروں گا کہ اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا میں مزاج اور موڈ کافی بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں. ایک نفرت کا ایلیمنٹ ہے، ایک انتقام کا ایلیمنٹ ہے، عدم برداشت کا ایلیمنٹ ہے. اس ماحول میں ہم نے پچھلے اگر 3-4 سال کی سیاست دیکھیں تو مل بیٹھنے کی جو ایک آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ہمیں اس کا کوئی دور دور تک امکان نظر نہیں آتا. لیکن اگر ہم اس لائن کو اڈاپٹ نہیں کرتے تو آپ کو تو پاکستان کا مستقبل پھر کیسا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ہمارے جو اس وقت معیشت کے حالات ہیں میرے خیال سے وہ خود ہی اس وقت دستک دے رہے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اس وقت ضروری ہے. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی مینز پولیٹیکل میچورٹی. میں امید رکھتا ہوں اور یہ سوچ بھی رکھتا ہوں کہ ہماری اکانومک کنڈیشنز اس وقت ہمیں ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف لے کے جا رہی ہیں جس میں ہمیں اکنامک پالیسیز کے اوپر پہلی چیز ہے پولیٹکس کو الگ کرنا ہوگا. ہمیں پولیٹیکل کیپٹل جو سیاسی سرمایہ ہے یہ ہر کوئی صحیح ڈیسیجن لینے سے جھجکتا ہے کیونکہ اس کا ایک پولیٹیکل سرمایہ لگتا ہے. اس پہ تو ہمیں ایشو بیسڈ پالیٹکس پہ لانا چاہیے. میں دوبارہ اسی بات پہ آؤں گا. جب ٹاک شوز اور باتیں ایشو بیسڈ ہوں گی کہ یہ ریٹ اگر بڑھایا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا فنڈامنٹل ایشوز ہیں، کون سی پالیسیز غلط ہیں، کون سی پالیسیز صحیح ہیں، تو آپ کو سیاست کا معیار بھی فرق نظر آئے گا. مخدوم صاحب یہ جو آپ نے ڈائلاگ کی بات کی ہے، آپ کے امید رکھنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہونا. دیکھنا یہ ہے کہ ہماری سیاست جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو مسند نشین ہیں کیا وہ بھی اس آپ کی بات کا ادراک رکھتے ہیں اور آپ کو ان کا کوئی موڈ مزاج میں کچھ تبدیلی کا رجحان نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، میں تو اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان کے جو بحران ہیں
اس میں معیشت جیسے میں نے پہلے عرض کیا اس سے سب لوگ سب پارٹیز اس زاویے سے حالات کو دیکھ چکی ہے اور سب پارٹیز اگر ہم ایک بار دوبارہ سے اس کو لیٹ می ری تھنک اٹ. اس میں آپ سر جہاں فیل کریں نا کہ مجھ سے جملہ صحیح نہیں ڈلیور ہوا تو آپ دوبارہ سے کر لیں, وہ ایڈٹ ہو جائے گا. کیا ہماری سیاسی لیڈرشپ اتنی میچور ہے یا اب اس کو ادراک ہو گیا ہے؟ یہ تھی ہماری بات. اس کا میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو آپٹمسٹکلی کیسے دیکھا جائے, کیونکہ ٹائم تو لگے گا اس چیز کو. عرفان صاحب, اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو بہت سارے ملکوں کے اندر ایسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے بعد وائسز آف سینٹی نکلتی ہیں, جس سے جو بڑے مسائل ہیں وہ زیادہ اہمیت حاصل رکھتے ہیں. میرے خیال سے سب کو اکانومی کے اوپر تو کم از کم سٹیپ بائی سٹیپ چلے گی آپ کی یہ ہارمنی کی ڈسکشن, تو میرے خیال سے پہلے اکانومی کے اوپر تو سب آئیں گے. مخدوم صاحب, ایک آخری سوال کے بعد پھر ہم اپنے دوسرے سیشن میں ضلع رحیم یار خان اور آپ کے انتخابی حلقہ کی سیاست پر تھوڑی بات کریں گے. تو ایک سوال جو کافی عرصے سے میرے دل دماغ میں بیٹھا ہے وہ یہ کہ جب 2018 کے عام انتخابات کے نتیجے میں پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی یا حکومت سازی ہو رہی تھی, تو اس وقت ہمیں مستند ذرائع نے یہ خوشخبری دی تھی کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے آپ کا انتخاب ہوا ہے, لیکن بعد میں یہ کرۂ فعال عثمان بزدار صاحب کے نام نکلا. تو اس مرحلے پر ایسا کیا ہوا کہ آپ ڈراپ ہو گئے؟ میں اپنے لحاظ سے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 2018 تک میں پارلیمان کا حصہ تو رہا مگر میں حکومت کا حصہ نہیں تھا. تو مجھے حکومت کی پیچیدگیوں کا علم نہیں تھا. تو 2018 میں میری اپنے بارے میں یہ رائے تھی کہ میری اس وقت عمر 40 سے بھی کم تھی. تو میری اپنی رائے یہ تھی کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہوتی ہے. اور جب بھی انسان, ایٹ لیسٹ میرا اپنا ویو یہ ہے کہ ہم سیاست لیگیسی کے لیے کرتے ہیں, ایک امیج کے لیے کرتے ہیں, ایک پبلک کی ڈیلیوری کے لیے کرتے ہیں. تو اگر میں نے اپنے آپ کو, مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ قبل از وقت ہے میری زندگی کے لیے ایک ایسا بڑا قدم. البتہ جو مجھے فرائض سونپے گئے الحمدللہ مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے پنجاب میں پوری دل لگا کے خدمت کی, اور جہاں میں نے پنجاب کو پایا, جس مالی بحران میں پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا کیش رچ سرپلس چھوڑ کے پنجاب کو آیا تھا. تو میرے خیال سے ایز فائنانس منسٹر میرا ایک اچھا ٹینیور رہ گیا. ان عام انتخابات میں آپ ضلع رحیم یار خان کی 2 نشستوں سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. تو جیسے آپ نے فرمایا آپ کے بڑے بھائی مخدوم خسرو بختیار صاحب 1997 سے عملی سیاست میں ہیں, اب کی بار وہ انتخابی میدان میں نظر نہیں آ رہے. اس کی کوئی کیا وجہ ہے؟ اس کی کوئی وجہ, کوئی خاص وجہ, نجی زندگی کی, ان کی اپنی زندگی کی جو فیصلے ہیں اس کی بنیاد پہ انہوں نے سیاست سے, ایک عملی سیاست سے اس وقت کنارہ کشی اختیار کی ہے. اور یہ فیصلہ آج کا نہیں ہے, اور یہ کوئی سال 2 سے تو میں مخدوم صاحب سے اور نجی محفلوں میں آپ سے بھی شاید ان کی ڈسکشن ہو, انہوں نے کہا میں نے 25 سال پبلک سروس کو دیے ہیں, میں اپنی فیملی اور اپنی لائف کو کچھ ٹائم تھوڑا دینا چاہ رہا ہوں. یہ ان کا ایک پرسنل ڈیسیجن ہے, میں اس پہ کچھ زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا. ضلع رحیم یار خان کی سیاست میں ایسی ہی ایک اور مثال ہمیں مخدوم احمد محمود صاحب کی ملتی ہے, جو انتخابی سیاست سے دستبردار ہو چکے ہیں اور اب ان کے بیٹے اور باقی فیملی ممبرز وہ پالیٹکس میں ہیں. تو کیا مخدوم خسرو بختیار صاحب کا انتخابی سیاست سے الگ ہونے کا فیصلہ مستقل بنیادوں پر ہے یا عارضی بنیادوں پر ہے؟ یہ سوال بہتر ہے آپ بڑے مخدوم صاحب خسرو بختیار صاحب سے خود کریں, مگر
آپ کا جو الفاظ کا چناؤ ہے میں اس سے متفق ہوں کہ میرے خیال سے انہوں نے انتخابی سیاست سے ابھی وہ حصہ نہیں لے رہے، مگر عملی سیاست سے مراد ضلع کی سیاست ہو یا پولیٹکس ہو، اس میں تو ان کا کردار رہے گا، ان کا کردار ایک اہم کردار رہے گا۔ اچھا مخدوم صاحب، اگر ہم 2024 کے عام انتخابات کے حوالے سے اب ضلع رحیم یار خان کی تھوڑا انتخابی صورتحال کو دیکھیں تو ہم یہ سنتے آ رہے ہیں اور ہمارے پاس یہ اطلاعات بھی تھی کہ 8 فروری کے الیکشن میں آپ کے پاس 2 چوائسز تھیں یہاں پہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آپ کو یہ آفر دی گئی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی آپ کے ساتھ ڈائلاگ ہوتے رہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، پیپلز پارٹی میں شمولیت کے حوالے سے، لیکن بالآخر ہم حتمی ان مذاکرات کا نتیجہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ آزاد حیثیت سے قومی اور صوبائی نشست پر میدان میں ہیں۔ تو ایسا کیا فارمولہ تھا یا ایسا آپ کے کیا تحفظات تھے جو ان دونوں کی آپ کو جو پیشکش ہے اس نے اپیل نہیں کی؟ جی، اس میں پیشکش اور اپیل کی بات نہیں ہے، میرا ایک اپنے وسیب سے ایک پرسنل تعلق ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں اور بڑے مختوم خسرو بختیار صاحب 2 قومی اور 4 صوبائی نشستوں سے ہم الیکشن 2013 کا آزاد حیثیت میں لڑا تھا۔ تو ہمارا اس ضلع کے اندر اپنا ایک بہت بڑا گروپ ہے دوستوں کا، اور ہم اپنی سیاست اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہمارا ڈائلاگ ہوتا ہے اس حکمت عملی کو پھر آگے لے کے چلتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سیاسی وزن ہمیں یہ فیصلہ کرنے کی کیپیسٹی دیتا ہے کہ ہم جو اس علاقے کے بہتری کے فیصلے ہوں اس کو بروئے کار لائیں، ان کو آگے لے کے چلیں۔ اس کی بنیاد پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ اچھا مخدوم صاحب، یہ بتائیے کہ ہمارا جو ایک انتخابات کا نظام ہے اس میں جب کوئی بھی ایم این اے یا ایم پی اے الیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے ودن ڈیز اس نے کسی پارٹی کو، ظاہر ہے جو آزاد امیدوار ہوتے ہیں انہوں نے کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے تو آپ کی لازمی مخدوم خسرو بختیار صاحب کے ساتھ مشاورت ہو چکی ہوگی۔ آپ اپنا سیاسی مستقبل کس جماعت کے ساتھ وابستہ دیکھ رہے ہیں؟ یہ میرے خیال سے ابھی میری ڈسکشن نہیں، شاید آپ کی ہو گئی ہو تو ہو گئی ہو، میری ابھی مخدوم صاحب سے یہ باقی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سے یعنی گروپ کی آپ پالیسی کو چھوڑیں، اگر آپ کی میں ذاتی رائے جاننا چاہوں تو میری ذاتی رائے جی اس وقت 8 فروری تک فوکس ہے میرا، میں اس کے بعد پہ ابھی نہ میں نے حکمت عملی کو ٹائم دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے الیکشن جن حالات میں ہو رہے ہیں اس وقت ٹائم مجھے اپنے الیکشن کے فوکس کا ہے۔ میں تو اس وقت اپنے موازیات پہ فوکس کیے بیٹھا ہوں۔ 8 فروری تک کا ہی میرا فوکس ہے۔ اچھا مخدوم صاحب، یہ تو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں اور عوامی حلقے بھی آپ کی ان اچیومنٹس کا اعتراف کرتے ہیں کہ پچھلے 3.5-4 سالہ پی ٹی اے کے دور میں آپ نے اپنے ضلع رحیم یار خان میں ایک بڑے پیمانے پر ڈیولپمنٹ کروائی ہے۔ تو وہ کون سے ایسے بڑے منصوبے ہیں جن کو لے کر آپ انتخابی کمپین میں، انتخابی مہم میں شامل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ الحمدللہ میرے خیال سے رحیم یار خان کی تاریخ میں ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ایک بڑا سنہری دور گزرا ہے، اور یہ جب بھی تاریخ لکھے گی اس کو سنہری حروف میں ہی یاد کرے گی۔ رحیم یار خان کا پہلے تو میں نے ایک بلا تفریق سوچ رکھنے کے لیے ایک پلان بنوایا تھا، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان، کہ آیا کہ ہمارے جو بنیادی انڈیکیٹرز ہیں، چاہے وہ صحت ہیں، تعلیم کے ہیں، نکاسی آب کے ہیں، روڈ انفراسٹرکچر کے ہیں، ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں۔ تو پورا نقشے کو دیکھ کے، لوگوں کو دیکھ کے، ان انڈیکیٹرز کو دیکھ کے، کچھ ماہر معیشت کو بٹھا کے، کچھ پبلک سیکٹر پالیسی والوں کو بٹھا کے، شروع میں ہی آتے ہی میں نے ایک جامع حکمت عملی کی منصوبہ بندی کی، اور باقی رب کی ذات کی مہربانی ہے، انسان تو کوشش ہی کر سکتا ہے، وسائل تو عوام کے ہیں، میں نے بس اس کا رخ موڑا کہ جہاں فقدان تھا اس کا، اس طرف وہ لگ جائے۔ تو ان سب میں سے جو فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں میرے خیال سے وہ ایک تو صحت کے لحاظ سے ہیں۔ ٹھیک، آپ کے علم میں ہوگا کہ اس چھوٹے سے عرصے کے اندر
3 اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلس رحیم یار خان میں لائے گئے. ٹھیک. 2 شیخ زائد کے تھے. جی. ایک شہر میں جو 450 بیڈ پہ مشتمل حضرت حمید الدین حاکم سرجیکل کمپلیکس, جو شیخ زائد کا حصہ ہے, اس کا سرجری کا جو کمپلیکس ہے وہ یہاں لایا گیا تاکہ اس علاقے کی سرجیکل ریکوائرمنٹس ہو, ہیلتھ کی ریکوائرمنٹس ہو, اس میں ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل یہاں پہ ہو جائے. دوسرا, ہمارے جو باہر کے دیہی علاقے ہوتے ہیں یہاں ڈاکٹرز کا ہمیشہ فقدان رہتا ہے. آپ ہاسپٹل بنا بھی دیں تو وہاں ڈاکٹرز نہیں جاتے. تو پنجاب کا پہلا پائلٹ پروجیکٹ شیخ زائد کا ہی ایک ہب اینڈ اسپوک کے مطابق ایک شیخ زائد, چھوٹا شیخ زائد ہم نے ظاہر پیر پہ کوشش کی, یونٹ کی, اسٹیٹ آف دا آرٹ, اور وہ بن رہا ہے. اور الحمدللہ ان کے فروغ سے پہلا ہسپتال ایک اور بھی آپ کا یہ THQ لیول کا میاں والے قریشیاں پہ ہے. آپ کو پتہ ہے پورے ہائی وے کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کوئی ہاسپٹل جانے کا نہیں تھا. تو الحمدللہ تقریباً یہ کوئی 12-13 ارب روپے کے منصوبہ جات ہیں جو صحت پہ کے لیے کام کیا گیا ہے. صرف ہیلتھ سیکٹر کی بات, یہ صرف ہیلتھ سیکٹر کی بڑے پروجیکٹس کی بات, اس میں RHC کی اپ گریڈیشن وغیرہ اور ہیں. دوسرا, انفراسٹرکچر کے لحاظ سے رحیم یار خان بڑی اہمیت کا حامل ہے. یہ اگر آپ جنوب کی پنجاب کی بات کریں تو ملتان کے بعد سب سے بڑا بے شک شہر ہے, اور اس کی کوئی آپ کی ہائی وے کے ساتھ کنیکٹیویٹی نہیں تھی. جی جی. تو اگر آپ رحیم یار خان شہر کی اب روڈ دیکھیں, تھلی چوک سے اقبال آباد اور پھر آگے سی پیک تک یہ جاتی ہے, تو یہ 4 لین یہ ارب روپے سے اوپر اس ایک روڈ پہ لگا. اس کے علاوہ سٹی پیکیجز دیے گئے شہر رحیم یار خان کے لیے 2 ارب روپے کی روڈ انفراسٹرکچر. آپ ایک سٹی کو پراپرلی ماڈل پہ بلڈ کرتے ہیں, کیا جائے. خانپور کے اندر اس کے داخلی اور خارجی راستے پل بہت چھوٹے تھے, ان کو چوڑا کیا گیا. شہر کو 2 حصوں میں ریلوے ٹریک ڈیوائیڈ کرتا تھا, اس کے اوپر ایک بہترین قسم کا فلائی اوور بنایا گیا. ایجوکیشن کے لحاظ سے 4 کالجز کو فعال کیا گیا. 2 کی نئی تعمیر کے لیے سارے پرپوزلز چیزیں فائنل ہو گئی تھیں. حکومت چینج ہوئی تو انہوں نے ہمارے آباد پور اور سردار گڑھ کے 2 کالجز جو کہ اشد ضرورت تھی یہاں پہ, وہ کٹ ہو گئے. دوسرے ہم نے یہاں پہ 36 بسز بھی منگوائیں. میں تعلیم کی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے ایجوکیشن کے نظام کو بہتر کریں. تقریباً 560 کے قریب اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا. ٹھیک. جو ایک اپنی تاریخ آپ رکھتے ہیں. پرائمری اور ایلیمنٹری, مڈل, ہائی اسکول. پرائمری ٹو مڈل اور مڈل ٹو ہائی. ٹھیک ہے. مین اس میں زیادہ حصہ تھا آپ کا پرائمری سے جو مڈل کیے گئے, کیونکہ سب سے زیادہ اسکولوں کے بعد آؤٹ آف چلڈرن کا جو ریشو گرتا ہے وہ 5ویں کے بعد گرتا ہے. اسکول مڈل بہت دور ہو جاتے ہیں. انہی کے اندر اس وسائل کے محدود وسائل کے اندر کافی ساروں کو تو انہی کو اپ گریڈ کیا گیا. ٹھیک ہے. اس میں آفٹرنون کلاسز بھی شامل ہو گئیں, چیزیں ہو گئیں. اس کے علاوہ خواجہ فرید IT یونیورسٹی کے اندر فیز 2, تاکہ ایک فعال IT یونیورسٹی بن جائے. میرا بڑا دلی خواب ہے کہ جنوبی پنجاب کے اندر IT ہب ہو, اور وہ IT ہب رحیم یار خان ہو. ٹھیک. اس کے علاوہ بھی بے انتہا شاہرگیں بنی ہیں. ٹھیک ہے. 16 تقریباً قصبوں کے اندر ہمارا یہ انفراسٹرکچر بہتر کیا گیا ہے. ٹف ٹائل, سیوریج, چیزیں, نظام. دونوں ٹاؤنز کو, چاہے وہ ظاہر پیر کا ہو, کوٹ سمابے کا ہو, اس کو اپ لفٹ کیا گیا ہے. پلے گراؤنڈز بنائے گئے ہیں. تقریباً یہ 45 ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں جو رحیم یار خان میں, جن کا رخ رحیم یار خان کی طرف کیا گیا, تاکہ یہاں کے اوور آل, اور یہ میں ایک کسی محدود حلقے کی بات نہیں کر رہا, بلا تفریق یہ کام, یہ ڈسٹرکٹ وائز, کیونکہ میرا تعلق پورے ضلع, پورے ڈسٹرکٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میری نمائندگی, اور میں اپنے آپ کو بھی اس جو بھی اللہ نے عزت دی ہے
اس ضلع کی وجہ سے دی ہے، تو میں اس کا مشکور ہوں، اور جب بھی مجھے موقع ملے گا میں انشاءاللہ اسی طرح بلا تفریق اس کی خدمت کا یہ سفر جاری و ساری رکھوں گا۔ مخدوم صاحب، ابھی آپ نے اپنے پروجیکٹس اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارے ویورز کو بتایا، تو اگر انشاءاللہ 8 فروری کو آپ ایک بار پھر الیکٹ ہو کے اب نیشنل اسمبلی کا حصہ بنتے ہیں، تو ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کو اگر ہم فوکس کر کے بات کریں تو وہ اگلے کون سے گولز ہیں جن پر آپ کام کرنا چاہیں گے؟ یہاں پہ اگر آپ آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میرا جو ویژن ہے وہ ہے کہ میں نے اپنے ضلع کی جی ڈی پی کو بہتر کرنا ہے، اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے، تو تھوڑا سا اس پہ میں نے کام پہلے سے بھی شروع کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس ضلع کی دیکھی کہ اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، اس ضلع کی کور اسٹرینتھ کیا ہے جس کو ہم بلڈ کر سکتے ہیں۔ ایک ہے ایگریکلچر۔ ہمارے یہاں اب ملتان پہلے بڑا ہوتا تھا، اب ہم آموں کے لحاظ سے سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے یہاں کا، خراب ہو جاتے ہیں، ان کی سٹوریج، ان کی پیکنگ، ان کا ٹرانسپورٹ، اور دنیا میں ہمارا آم اگر صحیح حالت میں پہنچ جائے تو کوئی میرا نہیں خیال کسی دنیا کا شہنشاہ بھی کہے کہ اس سے بہتر چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے، ہمارا کوالٹی وغیرہ بہت اچھی ہے، مگر ہماری یہ پروسیسنگ چاہے اس کی ہو چاہے ہمارے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کی ہو، وہ ہمیں نہ کسان کو وہ ریٹ ملتا ہے نہ ہمارے مارکیٹ میں وہ ریٹ ملتا ہے جو ہونا چاہیے۔ تو اس ایگریکلچر کی جو سپلائی بیس ہے اس کو میں بہتر کرنا چاہوں گا، سپلائی چین کو۔ تو کچھ میری سوچ ہے، اللہ کرے اس میں مجھے پذیرائی ملے۔ میرا ویژن ہے کہ میں رحیم یار خان کے اندر کوشش کروں کہ حکومت کوئی ایک کولڈ چینز کا منصوبہ لے کے آئے، جہاں پہ ہم اپنے سٹوریج کا، جہاں زمیندار خود آ کے اپنا سٹوریج رکھیں اور اس کے مطابق وہ مارکیٹ کے مطابق ان کو زیادہ منافع ہو۔ اور میرا ایک اس ویژن سے ایک منسلک ایک اور خواب ہے کہ اگر یہ ہمیں رحیم یار خان ایک ایکسپورٹ مارکیٹ بن جائے، رحیم یار خان کا ایئرپورٹ ہو اور ساتھ ساتھ اس کو رحیم یار خان کا ڈرائی پورٹ بھی ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اگر یہ چیزیں ہوں تو میرے خیال سے ایگریکلچرل سے جو منسلک ترقی ہے، جو ہمیں ویلیو ایڈ نظر آ سکتی ہے وہ ہو۔ دوسرا ایک چیز جس کا میں پہلے ذکر کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ میں ٹیفٹا کے تھرو یہاں پہ ووکیشنل ٹریننگ کو فروغ دینا چاہ رہا ہوں۔ ہماری بہت بڑی آبادی اس وقت سعودی عربیہ میں کام کر رہی ہے۔ میں چاہوں گا اگر ہم اسکلڈ لیبر جس طریقے سے سعودی عربی میں ترقی ہو رہی ہے، نئے شہر آباد ہو رہے ہیں، ہم ان سے کیوں نہ ان کی ریکوائرمنٹ پوچھ کے اپنی لیبر کو یہاں سے ٹرین کر کے وہاں بھیجیں تاکہ زر مبادلہ بھی آئے اور لوگوں کی زندگیاں یہاں خوشحال ہوں۔ تیسری کا اندیشہ میں نے آپ کو پہلے دیا ہے، وہ ہے کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کو یہاں پہ فروغ ملے۔ اس آئی ٹی یونیورسٹی کا حقیقی معنوں میں فائدہ تب ہوگا جب اس کے گریجویٹس 100% کو نوکریاں ملیں اور یہاں چھوٹی چھوٹی اپنی کاٹیج آئی ٹی انڈسٹری شروع ہو اور ان سے بھی ہمارے لوگ مستفید ہوں اور ڈالرز اور زر مبادلہ کمائیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مخدوم صاحب، اب آخری بات تھوڑی سی آپ کے انتخابی حلقے میں انتخابی سیاست کے حوالے سے، کیونکہ کچھ اطلاعات یہ گردش کرتی رہیں اور ہمیں بھی معلوم ہوا کہ آپ کے جو انتخابی حلقے ہیں NA171 اور PP260 PP261، یہاں آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواران جو کہ آپ کے ظاہر فیملی کے ممبرز ہیں، قریبی آپ کے رشتہ دار ہیں، تو ان کے ساتھ کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی فارمولے پہ آپ کا اتفاق ہوا ہے؟ دیکھیں، کوئی باشعور آدمی اس بات کو مزاحیہ سمجھے گا۔ ٹھیک ہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی تو الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ اپنی محنت، اپنی قابلیت، اپنے ویژن، اپنی سوچ کی بنیاد پہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور میں اپنی بنیاد پہ لڑ رہا ہوں۔ کوئی ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے اور اٹس فری اینڈ فیئر الیکشن۔ مے دا بیسٹ مین ون۔ بالفرض محال 8 فروری کا انتخابی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ قومی نشست اور صوبائی نشست دونوں پر کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ آپ کی جو دوسری صوبائی نشست PP261 ہے،
یہاں بھی آپ کے کینڈیڈیٹ مختوم افکار صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں. بالفرض محال یہ ایک سینیریو بنتا ہے. تو بادی النظر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ صوبائی نشست P260 چھوڑ دیں گے. وہاں آپ پھر کسے ریکمینڈ کریں گے الیکشن کے لیے؟ یہ قبل از وقت فیصلہ ہے. میں ابھی تو اس حوالے سے آپ کی کسی کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ میری کسی کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. میری انڈرسٹینڈنگ صرف بڑے مختوم صاحب کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ ہوگا کہ کون سی نشست اگر اللہ تعالیٰ نے دونوں پہ کامیاب کیا تو کون سی رکھیں گے اور کون سی پہ بائی الیکشن ہوگا. اس وقت کی یہ فیصلہ ہے. یہ 8 فروری کے بعد کے فیصلے ہیں اور بعد میں ہی ہوں گے. مخدوم صاحب بہت شکریہ. آج آپ نے بہت تفصیل سے اور محبت سے ہمیں ٹائم دیا. اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار. عرفان صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے نہ صرف یہاں تشریف لائے بٹ مجھے بھی موقع دیا کہ میں رحیم یار خان اور اپنے وسیب بلکہ پورے پاکستان میں اب آپ کا شو دیکھا جاتا ہے. اپنی سوچ کا اور اپنے جو میں خیالات رکھتا ہوں چاہے وہ اکانومی پہ ہوں چاہے وہ رحیم یار خان کی پالیٹکس یا پبلک پالیسی کے لحاظ سے آپ نے مجھے موقع دیا. میں آپ کو یہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ اب یہ نیا وی لاگ کے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ایشو بیسڈ پالیٹکس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. شکریہ. تھینک یو ویری مچ.